السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین، میرا نام پروفیسر حکیم و ہومیوپیتھک ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ میں الٹرنیٹیو میڈیسنز میں کام کرتا ہوں اور کافی طویل عرصے سے اس میں کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب کافی عرصے سے ایک چیز پنجاب ہیلتھ کیئر والے، سندھ ہیلتھ کیئر والے، کیونکہ انہی دونوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہمارے الٹرنیٹیو میڈیسنز والوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ لوگ ہیں یہ جدید علوم سے بے بہرا ہیں، ناواقف ہیں، آپ کو اس کے اوپر سوجھ بوجھ نہیں، آپ ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر پیتھولوجی یعنی کہ علم ماہیت الامراض کے اوپر کچھ بات کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم پچھلے کافی عرصے سے لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم مختلف آرگن جس طرح پیٹ ہے یعنی کہ ایبڈومن ہے، ہارٹ ہے، لیور، ان کے اوپر ہم نے مختلف لسٹ کے ساتھ پلے لسٹ بنا کر ہم نے اس میں لیکچرز ریکارڈ کر کے ان کو اپلوڈ کیا ہے۔ اب ہم نے نیورولوجیکل اور جو مائنڈ ڈیزیز ہیں ان کے اوپر ہم لیکچر سیریز بنا رہے ہیں۔ اس سیریز کا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے بے خوابی یا بے خوابی، اور جس کو انگلش میں انسومنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر۔ ناظرین، یہ ایک ماڈرن لائف کا، ماڈرن زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم بے خوابی یا رات کو نیند نہیں آنا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مرض نہیں ہوتا، یہ عرض ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مرض سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یا بلڈ پریشر ہوتا ہے پیشنٹ کو، یا اسے بخار ہوتا ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی ایشو جسم کے اندر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی اگر بہت زیادہ وجوہات کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ بخار، پیٹ یا گردوں کا درد، بدہضمی اور قبض، رنج اور غم بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہیں۔ زیادہ مقدار میں چائے یا قہوہ پینے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر جگر کی کوئی بیماری ہو تو یہ مرض واقع ہو جاتا ہے، جیسے یرقان وغیرہ کی وجہ سے۔ اچھا، کئی لوگ کثرت مطالعہ کے عادی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ آہستہ 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 زیادہ جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جاگنے کے آپ عادی ہو جائیں گے تو نیند الٹرنیٹیو کم ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی عادات ہی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بعض دماغی امراض میں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ دل کے امراض بھی بے خوابی کا سبب بنتے ہیں، کمی خون کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ پرانے جوڑوں کی تکالیف کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس سے مریض کے وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تشخیص علامتی طور پر ہی کی جاتی ہے، لیکن درج بالا وجوہات میں سے اصل وجہ یعنی کہ بخار ہے، اس کو گردوں کا مرض ہے، کیا وجہ ہے اس کی آپ پراپر تشخیص کر کر اس کو پیتھولوجیکل سمٹمز پر دوائی دیں۔ بہرحال اس کی جنرل سمٹم پر بھی اس کو دوائی دی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر جو سب سے شاندار دوائی ہے وہ پیسی فلورا ہے۔ یہ دوا بے خوابی کی عام، مستعمل اور روزمرہ پریکٹس میں استعمال ہونے والی نہایت شاندار دوائی ہے۔ دوسری جو دوائی ہے وہ کافیہ کروڈ ہے۔ دل میں فکر، کسی کام کا خیال رہے، یا بہت دنوں تک بیمار کی ذمہ داری میں رہنے سے، یا جاگنے سے، یا زیادہ خوشی کے باعث نیند نہ آئے تو یہ دوائی بہت شاندار ہے۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ، آدھی رات کے بعد نیند نہ آتی ہو، سخت غم اور فکر، خون میں جوش کا زیادہ ہونا، یہ دوا بچوں اور بوڑھوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ بیلاڈونا، جب نیند کی خواہش ہو، سر میں درد ہو، جسم گرم ہو اور شام کے وقت نیند محسوس ہو لیکن نیند نہ آئے، دل میں کوئی غم، بے چینی، جھوٹا ڈراؤنا خیال ہو، برے برے خواب ہیں، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں، ساتھ سر کی طرف اجتماع خون زیادہ ہو، تو بہت ہی شاندار دوائی ہے۔ ناظرین، اگر اعصابی کمزوری اور ٹینشن کی وجہ سے یہ مرض ہو تو اس کے لیے بہت ہی شاندار بائیو کیمک کا سالٹ ہے، کالیفاس، لیکن یہ 6x سے اوپر اپنا دیجیے گا اور بہت طویل عرصے نہ دیجیے گا۔ یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی شاندار طریقے سے مرض پر قابو پاتا ہے۔ ناظرین، اگر مسئلہ چائے کی زیادتی کی وجہ سے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو اور محرک اشیاء یا ڈرنک وغیرہ کرنے کی وجہ سے ہو تو ایک بہت شاندار دوائی نکسومیکا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ اعصابی تھکاوٹ یا نیورولوجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے اور ان تمام مسائل کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت شاندار دوائی ایونسٹیوا مدر ٹنچر ہو سکتا ہے۔ ایونسٹیوا مدر ٹنچر کی آپ جو ہے 10 قطروں کی 5-6 شاٹس اس کو آپ دیں تو جسم کو غیر معمولی طور پر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دماغی محنت کی ہوتی ہے کام کے باعث، جو کئی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں اور وہ عادتاً بے خوابی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بہت شاندار دوائی کوکا ہو سکتی ہے، لیکن یہ چھوٹی طاقتوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔
تو یہ کم از کم بھی ریکویسٹ فار آپ کو 6C سے نیچے آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو اب بہرحال 6C میں بھی اس کو استعمال کروائیے. اگر آپ اس کا کوئی کمبینیشن بنا کر استعمال کروانا چاہیں تو اس کے اندر کبھی کبھی نا کالی بروم، پیسی فلورا اور کافیا، ان کا ایک کمبینیشن کافی اچھا پیشنٹ پر اثر ڈال سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر مزید کوئی آپ کمبینیشن دیکھنا چاہیں یا کسی طرح کوکا آپ کو اویلیبل ہو سکے تو چھوٹی سے چھوٹی پوٹینسی میں کوکا، پیسی فلورا اور ایونسٹیوا بہت ہی شاندار طریقے سے کام کر سکتی ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ پیروں کے تلووں کے اندر تیل کا لگانا بھی نیند کی کمی کی علامات کو کور کرتا ہے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جب مریض لیٹ جائے تو اس کے پیروں میں ناریل کا یا بادام کا یا کدو کا یا سرسوں کا تیل جو بھی آسانی سے دستیاب ہے وہ اس کے پیر کے تلووں میں لگائیں. اس کے علاوہ ناظرین، ناف جو ہے ہمارے پیٹ کے درمیان میں ہوتی ہے، جو نیول پورشن ہوتا ہے، اس کے اندر تیل لگانا، کانوں کے بیک سائڈ پر تیل لگانا، سر کے اوپر تیل لگانا. کئی دفعہ بال بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو بالوں کو چھوٹا کروانا اور چھوٹا کروانے کے بعد سر میں تیل لگوانے سے بھی یہ مرض یعنی کہ انسومنیا کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.